بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ ریحان نے اپنا نیلا گاؤن پہنا اور خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ کل کے سنگین واقعے کا اثر اب تک ان کے حواس پر تھا۔ پچھتاوا رہ رہ کر مچل رہا تھا اور ریحان کی غم ناآشنا زندگی کو ایک انوکھی سی کسک دیے جا رہا تھا۔ رات بھر انہیں اچھی نیند نہ آئی تھی۔ ذہن اس قدر متاثر ہوا تھا کہ وہی دو شبنمی آنکھیں سوتے جاگتے میں تھرک رہی تھیں۔ رات بھر کی بیزار نیند اور ذہن پر ان آنکھوں کی شدید گرفت سے وہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ کوئی بڑی بات نہیں، کسی وقت موقع ملا تو معذرت کر دیں گے۔ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے اپنے آپ کو اس حد تک پریشان کیا جائے؟ مانا کہ اخلاقی پستی ہے، اخلاقی جرم ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ چلو معافی مانگ لیں گے، آئندہ اسے کبھی نہ بنائیں گے، اس سے اچھا سلوک روا رکھیں گے، اس کی نحوست کا بھی کبھی مذاق نہ اڑائیں گے۔ سوچتے ہوئے ریحان دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ اعصاب پر خوشگوار اثر ڈال رہی تھی۔ سبزہ، دریا کا کنارہ اور ابھرتی صبح۔ ریحان کافی دور تک نکل گئے۔ دماغی استدلال، ذہنی گھبراہٹ اور روحانی اضطراب ختم نہ کر سکے۔ ہلکی ہلکی سنہری دھوپ سطح آب پر جھلملانے لگی۔ ریحان پہلے سے کہیں زیادہ بے قرار ہو کر واپس پلٹے۔ دریا کے کنارے کنارے جہاں اونچے اونچے درختوں تلے بڑے بڑے پتھر پانی میں کچھ ڈوبے، کچھ ابھرے قدرتی مسندوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، جہاں خضرو پھولوں کے گچھے لٹک رہے تھے، جہاں نرم و نازک بیلیں تناور درختوں کے تنوں سے بڑے والہانہ انداز میں لپٹی ہوئی تھیں۔ موسم کی رنگینی، ماحول کی نغمگی اور بھیگی بھیگی فضا کا ترنم متقاضی تھا کہ وہ کسی پتھریلی مسند پر بیٹھ کر پانی میں پاؤں ڈال کر اپنے سارے افکار سے نجات پا لیں۔ لیکن طبیعت میں کچھ مچلی ہوئی تھی، قرار نہ تھا۔ بڑھے چلے جا رہے تھے، ناشتے کا وقت بھی تو ہو رہا تھا۔ وہ کچھ تیز تیز قدم اٹھانے لگے، لیکن ان کے بڑھتے ہوئے قدم خود بخود رک گئے۔ ایک لطیف سی مدھم گنگناہٹ فضا کی نغمگی اور ترنم میں ایک درد بھرا اضافہ کر رہی تھی۔ کوئی ہلکے سروں میں دل کا درد فضا کی لہروں میں بکھیر رہا تھا۔ کشش ساحرانہ تھی۔ ریحان کے قدم خود بخود آواز کی سمت اٹھنے لگے۔ درختوں کے شاداب جھنڈ میں جہاں خضرو پھولوں کی مہک تھی، انہیں گلابی گلابی کپڑوں کی جھلک سی دکھائی دی۔ آواز رک گئی اور ریحان کو یوں محسوس ہوا جیسے کائنات نے دم روک لیا ہو۔ ریحان دم بخود کھڑے رہے۔ چند ثانیوں بعد پھر آواز ہواؤں کے دوش پر لہرائی اور لہراتی گئی۔ ایک ہی شعر بار بار گنگنایا جا رہا تھا، کبھی مدھم سروں میں، کبھی دلکش لے میں۔ آواز کے سوز و گداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نغمہ نہیں، سیال درد بہہ رہا ہو۔ ریحان محتاط قدم اٹھائے، جھکے درختوں کی ٹہنیاں ہٹا کر راہ بناتے کسی مقناطیسی کشش سے اس جانب کھینچے جا رہے تھے۔ قریب پہنچ کر درختوں کی گھنیری اوٹ سے ریحان نے دیکھا، لمحہ بھر کو تو جیسے ان کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ سائقہ ایک اندازے بے خودی سے چوڑے پتھر کے کنارے بیٹھی تھی، پاؤں پانی میں لٹکا رکھے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لہریں قدم بوسی کو مچلتے ہوئے گزر رہی تھیں۔ مستانہ ہوا کی چھیڑ سے بال کچھ پریشان سے ہو کر بکھر گئے تھے۔ گلابی ریشمی لباس کی سرسراہٹیں جا گداز تھیں۔ سائقہ ماحول سے بے خبر اور گرد و پیش سے لاتعلق سی بیٹھی تھی۔ چہرے پر اداسیوں کے گھلتے رنگ بڑے واضح تھے۔ بڑی بڑی حسین آنکھوں میں ایک آزار تھا۔ کتنی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ ایک درد بھرا شعر وجدانی کیفیت سے کبھی مسلسل اور کبھی رک کر دہرا رہی تھی۔ بے چارگی اور تنہائی کا ترجمان شعر جس انداز میں گنگنایا جا رہا تھا، پتھر بھی پانی ہو جاتا۔ ریحان تو انسان تھے جو گوشت پوست کا دل رکھتے تھے، دل جو احساس ندامت سے دھڑکنا بھی بھولے جا رہا تھا۔ وقتوں کی چلمن سے وہ سائقہ کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے آج پہلی بار دیکھا ہو۔ پچھتاووں کا رد عمل افسردگی کے روپ میں ہو رہا تھا۔ ریحان بے قرار پہلے ہی تھے،
اب انتہائی افسردہ نظر آنے لگے۔ سائکا کی آیا اسے بلانے کہیں سے آ گئی۔ ریحان کا مدہوش تاثر ٹوٹ گیا۔ جلدی سے گھنے درختوں کی آڑ میں اس طرح کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ کسی کو نظر نہ آتے، لیکن پتوں کی آڑ ایسی تھی جہاں سے وہ سائکا کو بآسانی تک سکتے تھے۔ وہ صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ہی تو بیٹھی تھی۔ آیا کی آواز پر سائکا بھی اس دنیا میں لوٹ آئی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے آیا کی طرف دیکھا۔ چلو بیٹی، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ آج تو میرے جاگنے سے پہلے ہی تم اٹھ آئی۔ چائے وہیں بڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ سائکا نے ایک جھولتی ہوئی شاخ کو تھام لیا اور اس کے پتے نوچ نوچ کر پانی میں پھینکنے لگی۔ اٹھو بھی۔ دیر ہو رہی ہے بیٹی، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ سائکا نے سر گھما کر آیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک استفسار تھا اور ہونٹوں پر تنزیہ تبسم۔ ناشتے پر سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے؟ وقت ہو گیا ہے، سب کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے ہوں گے۔ آیا جیسے اس کے تنزیہ تبسم کو سہار نہ سکی۔ صرف میں نہیں پہنچی۔ ہاں تو اس لیے سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھو بیٹی۔ سائکا، آیا، تم جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ میں؟ ہاں، میں نے کون سا جھوٹ بولا؟ ابھی ابھی کہہ رہی تھی نا کہ سب ناشتے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ تو یہ سچ ہے۔ اور اس ہاں پر کھلکھلا کر سائکا ہنس پڑی۔ ریحان کو یہ ہنسی یوں لگی جیسے دکھ کے مریض کے کھوکھلے سینے سے آخری بار کھانسی اٹھی ہو۔ کتنی کھوکھلی اور طنز بھری ہنسی تھی۔ ریحان نے لاشعوری طور پر اپنے نچلے ہونٹ کے دائیں گوشے دانتوں تلے دبا لیے۔ سائکا، آیا کے لہجے میں ممتا بھری ڈانٹ تھی۔ کتنی بار سمجھایا ہے الٹ پلٹ باتیں نہ کیا کرو۔ کیسے نہ کروں آیا؟ سائکا سینے میں اٹھتی ہوئی ٹیس کی طرح بل کھا کر پیچھے کو ہٹ گئی۔ وہ مجسم آنسو نظر آ رہی تھی۔ آیا کی آنکھوں کے گوشے نم آلود ہو گئے، لیکن اپنے آپ پر قابو پا کر آگے بڑھی اور سائکا کا ہاتھ تھام کر اٹھانا چاہا۔ تم کہتی ہو سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے؟ آیا، یہ جھوٹے بہلاوے دے دے کر کب تک بہلاتی رہو گی مجھے؟ آیا کے نیچے کھچے چہرے پر جذبات کا تلاطم تھا۔ سائکا پھر ہنسی، وہ بے رنگ بے کیف ہنسی جسے مدکوک سینے کی ہڈیاں کھڑکھڑا گئی ہوں۔ میرا کسی کو انتظار نہیں ہوتا آیا، میری موجودگی ان لوگوں کے ذہنوں پر بار ہوتی ہے آیا۔ مجھے صبح صبح دیکھ کر ان کی رگوں پہ میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے، جھنجھلاہٹ سی آ جاتی ہے۔ صبح صبح دیکھ لیں تو سارا دن بدمزگی میں گزر جاتا ہے۔ سائکا، میں بجلی ہوں آیا، بجلی، جہاں گری بھسم کر ڈالا۔ اف! ریحان نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ سائکا انہی کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ اتنا اثر لیا تھا اس نے، ریحان نے تو کبھی سوچا تک نہ تھا۔ میری بچی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آیا اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ سائکا بہتے پانی پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ کل سارا دن رو رو کر ہلکان ہوتی رہی ہو، کچھ تو کہو، ہوا کیا ہے؟ کوئی نئی بات نہیں آیا، وہ جلدی سے بولی۔ پھر بھی ہتھیار وہی ہیں، صرف ضرب لگانے کے انداز نئے ہیں آیا۔ پھر کہا کسی نے کچھ؟ اگر میں ہاں بھی کہہ دوں تو تم کیا کر لو گی آیا؟ آیا کی آنکھوں میں اپنی بے بسی پر آنسو چھلک آئے۔ ذہنوں کے دھارے بدل دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آیا، قدر توقف کے بعد سائکا بولی۔ اگر، وہ چپ ہو گئی۔ آیا منتظر تھی۔ اگر میں یہاں سے چھلانگ لگا کر ان لہروں کی آغوش… سائکا! آیا چیخ اٹھی اور ریحان سر تپا کانپ گئے۔ تم یہاں نہ آیا کرو۔ آیا نے بے تحاشا اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ کیوں؟ سائکا نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ بڑی منحوس جگہ ہے میری بچی۔ آیا خوفزدہ سی تھی۔ منحوس؟ ہاں، تمہاری بدبخت ماں بھی یہیں بیٹھا کرتی تھی اور ظلم و تشدد سے تنگ آ کر یہیں سے… وہ کہتے کہتے ایک دم رک گئی، پھر گھبرا کر بولی۔ اٹھو، چلو یہاں سے، یہاں نہ آیا کرو، یہ بڑی منحوس جگہ ہے۔ ریحان نے قدرے جھک کر آیا کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رخ سائکا کی جانب تھا۔ آیا کی گھبراہٹ انہیں کچھ چونکا گئی تھی۔ سائکا خود رفتہ سی بیٹھی تھی۔ میری ماں بھاگ گئی تھی آیا؟ سائکا نے کھوئے ہوئے انداز میں بڑے درد لہجے میں پوچھا۔ نہیں نہیں سائکا، آیا نے
سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم ہمیشہ یہی کہتی رہو گی، جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، تمہاری ہمدردی بہت دکھ دیتی ہے آیا۔ آیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ آیا، تم کیوں کہہ سکتی ہو کہ میری ماں بھاگ نہیں گئی تھی؟ آیا ایک لمحہ کو سٹ پٹا گئی، لیکن اب سائیکا کے ایسے سوالوں کی عادی ہو چکی تھی۔ ہاں بتاؤ نا، مجھے یقین ہے۔ یوں ہی ایک عمر گزر گئی ہے یہاں رہتے ہوئے، پھر بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ پایا۔ یہ یقین کہ میری ماں بھاگی نہیں تھی میرا ایمان ہے۔ سائیکا ہنس دی۔ سب کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، تم اکیلی سچ کہتی ہو؟ ہاں، آیا نے اس تیقن سے کہا کہ ریحان نے پتوں کی اوٹ سے ایک بار پھر جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اس سنگین چہار دیواری میں بسنے والوں کے سینوں میں دل نہیں، پتھر ہیں بیٹی، جو اپنے خون کے ساتھ ناروا سلوک رکھ سکتے ہیں۔ انہیں اس غریب اور دیہاتی لڑکی سے جارحانہ اور بہیمانہ رویہ روا رکھنے میں کیا پابندی ہوگی؟ زور اور تشدد سے تنگ آ کر ہو سکتا ہے انہی لہروں کی آغوش میں کھو گئی ہو۔ سائیکا نے ابھرتی ڈوبتی لہروں کی طرف دیکھا اور اس عقیدت سے دیکھا جیسے ان ڈوبتی لہروں میں اس کی ماں کی تربت ہو، لیکن ایک لمحے کے بعد اس نے بے چین نظروں سے آیا کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری قیاس آرائیاں ہیں آیا؟ نہیں، مجھے یقین ہے بچی۔ یقین؟ سائیکا پھر وہی بے رنگ ہنسی ہنس دی۔ آیا اس کا منہ دیکھنے لگی۔ تمہیں تو یہ بھی یقین ہے کہ سب ناشتے پر میرا انتظار کر رہے ہیں؟ ناشتہ کرنے کو اس کا قطن جینا چاہ رہا تھا۔ کل سے طبیعت سخت پریشان تھی، زندگی سے بیزار سی نظر آ رہی تھی۔ صبح آیا سے جو باتیں ہوئیں ان سے طبیعت اور مقدر ہو گئی تھی۔ آیا اسے زبردستی ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف لے آئی۔ سب ناشتہ کر چکے تھے، ہال خالی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سائیکا کی نظر میز کے کونے پر پڑی۔ ناشتے کا سامان رکھا تھا اور ریحان میز کے کنارے والی کرسی پر بیٹھے پیالی میں چائے انڈیل رہے تھے۔ صاحبزادہ صاحب، آج آپ تنہا ناشتہ کر رہے ہیں؟ آیا نے پوچھا۔ بس دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے پل بھر کو سائیکا کی طرف دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پروقار نظر آ رہی تھی۔ صاحبزادی نے بھی ناشتہ نہیں کیا ابھی؟ یہیں آ جائیں، کافی چیزیں پڑی ہیں۔ ریحان جانے کیوں سائیکا کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے۔ سائیکا نے رک کر ریحان کی طرف دیکھا، حیرانگی سے دیکھا۔ ہاں بیٹی، یہیں بیٹھ جاؤ، میں پیالی لے آتی ہوں۔ آیا الماری سے پیالی لانے لگی۔ بیٹھ جاؤ سائیکا، ریحان آہستگی سے بولی۔ سائیکا نے کرسی کی پشت تھامے پھر ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صبح کے ان نازک لمحوں کی جھلک تھی جن میں روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے میں حلول کر جاتا ہے، ایک خوابناک سا اجالا، ایک تابناک سا اندھیرا۔ ریحان کے لہجے کی ملائمت نئی اور انوکھی تھی، لیکن وہ اس نئے پن سے سکون نہ محسوس کر سکی۔ ریحان، یہ وہی ریحان ہی تو تھے جو اسے تختہ مشق بنانے میں پیش تھے، جو اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لینا تک گوارا نہ کر سکتے تھے، اور جو ابھی کل ہی دوستوں میں اس کے وقار کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ بیٹھو نا، ریحان نے نادم نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے میں سموئے ہوئے لاتعداد غموں نے انہیں بے چین کر دیا۔ سائیکا نے پھر ریحان کی طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں طنز کی دھوپ تھی، چبھتی ہوئی دھوپ۔ کافی چیزیں ہیں، آیا پیالی لا رہی ہے، ناشتہ یہیں کر لو۔ ریحان کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کہہ رہے تھے۔ کیوں پریشانی مول لیتے ہیں؟ وہ زیر لب ہنسی۔ سائیکا، چمچ ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ سائیکا ہنس تھی، وہی پھیکی بے رنگ ہنسی جو آج صبح ریحان نے سنی تھی۔ وہ بے چین ہو گئے۔ صبح منہ دیکھ لیں تو سارا دن پریشانی میں گزر جاتا ہے، ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لوں گی تو ہفتہ بھر پریشانی سے طبیعت معمول پر نہ آئے گی صاحبزادہ ریحان۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ سائیکا، ریحان بے ساختہ چیخ اٹھے۔ ان کے لہجے میں دل میں لائی ہوئی بے چارگی تھی، لیکن سائیکا رکی نہ، مڑ کر دیکھا۔ کسی سبک سی لہر کی طرح وہ آگے بڑھی، ہال کے آخری کونے میں ایک میز کے قریب جا بیٹھی۔ ریحان کی طرف اس کی پشت تھی۔ ریحان نے کوہنیاں میز پر ٹکاتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں پر رکھ دیا۔ آیا پیالی لے کر آ گئی۔ ریحان کی طرف دیکھا، پھر سائیکا کی طرف۔ وہ چپ چاپ پیالی لیے سائیکا کی طرف آ گئی۔ وہیں ناشتہ کر لیتی؟
اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میرے لیے ناشتہ لاؤ، سائقہ کے لہجے میں حکم تھا۔ آیا کچھ اور کہنا نامناسب سمجھتے ہوئے قریبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ وسیع ہال میں ایک سکوت طاری تھا۔ ریحان کی چائے پیالی میں پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی، سب چیزیں جوں کی توں پڑی تھیں۔ صاحبزادہ ریحان، یہ انوکھا تخاطب کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ دونوں ایک ہی ہال میں بیٹھے تھے، لیکن کتنی دوریاں حائل تھیں یہ ذہنی دوریاں، کیا انہیں مٹایا جا سکے گا؟ سائقہ نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ ہاں، وہ کچھ دیر ناشتے کی میز پر بیٹھی ضرور رہی۔ اس کے ہال سے جانے کے بعد ریحان بغیر ناشتہ کیے میز سے اٹھ گئے۔ طبیعت پشمردہ پہلے ہی تھی، اب تو بجھ ہی گئی۔ سارا دن اپنے کمرے میں سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے رہے۔ اسد، نعیم، فرخ، فرید، شاہد نے دھاوا بول دیا۔ یوں بے سود پڑے رہنے پر احتجاج کیا، لیکن دوستوں کی بے باکی الجھن بن گئی۔ طبیعت کی خرابی کا واسطہ دے کر سب سے پیچھا چھڑایا۔ فروخ نے بزدل کہہ کر طنز بھی کیا۔ اس خرابی صحت کو کل والے واقعے پر محمول کر کے مذاق اڑایا، لیکن ریحان خوبصورتی سے بات کو اور موڑ دے گئے۔ طبیعت خراب ظاہر کی، سب بات سچ مان گئے۔ ہاں، اسد عمیق نظروں سے اس بناوٹ کے پردے میں چھپی ہوئی حقیقت کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دوستوں کا ہنسی مذاق راس نہ آیا۔ سمیرہ کی ہمدردانہ احوال پرسی بھی اچھی نہ لگی۔ سارا ماحول اجنبی سا لگ رہا تھا انہیں۔ صرف اپنے احساس جرم کا احساس تھا اور وہ شدید ترین ہوا جا رہا تھا۔ سارا دن جذبات کی شوریدہ سر موجوں سے ٹکراتے رہنے کے بعد ریحان نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ وہ سائقہ سے معافی مانگیں گے۔ پوری عقیدت سے وہ اس ذہنی دوری کو ختم کر دیں گے۔ وہ اجنبیت اور بیگانگی کے احساس کو مٹا کر سائقہ کو وہی مرتبہ دیں گے جس کی وہ اہل ہے۔ جرم کی سنگینی کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے جذبہ عفو طلبی کی گہرائی کا بخوبی احساس تھا۔ اسی شام وہ پچھلے برآمدے کے گول ستون سے ٹیک لگائے ڈوبتے سورج کی سرخیوں میں جانے کیا دیکھ رہے تھے کہ اچانک بغلی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ریحان نے مڑ کر دیکھا، سائقہ دروازے سے باہر آ رہی تھی، خاموش، سنجیدہ اور باوقار۔ ہلکے بادامی رنگ کے لباس میں شام کے دھندلکے میں وہ اس مسحور کن خواب کی طرح نظر آ رہی تھی جو جاگتے میں آنکھوں میں ڈھل رہا ہو۔ اسے شاید بیرونی چمن کی طرف جانا تھا۔ ایک ثانیہ ریحان کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر بڑھی اور ان کے قریب سے گزر کر برآمدے کی سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ سائقہ! ریحان کا جذبہ عفو طلبی مچلا۔ سائقہ نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں میں سنجیدگی کا ایک ایسا تناؤ تھا کہ ریحان کوشش کے باوجود حرف مدعا ہونٹوں پر نہ لا سکے۔ سائقہ نے محسوس کیا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ استفہامیہ نظروں سے چند ثانیہ انہیں دیکھتی رہی۔ ریحان کے خون کا ایک ایک قطرہ حرف مدعا بننے کے لیے تڑپ اٹھا، لیکن جانے کون سی طاقت تھی جو قوت گویائی سلب کیے جا رہی تھی۔ کئی بار نگاہیں اٹھی لیکن اپنے ہی بار سے جھک گئیں۔ ریحان کا تذبذب، ہچکچاہٹ اور کشمکش سائقہ کی نظروں سے نہا نہ رہا، لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ ریحان چپ تھے۔ وہ مڑی اور چمن میں اتر گئی۔ ریحان وہیں کھڑے اسے زیادہ دیکھتے رہے۔ اپنے اوپر حیرانگی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی۔ کتنا اچھا موقع تھا عفو طلبی کا، ضمیر سے بوجھ ہٹانے کا، ذہنی دوریاں دور کرنے کا، لیکن اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کیا وہ بزدل تھے؟ یہ جرم کا بار ہی اتنا تھا کہ اٹھانا مشکل تھا۔ بار سے زبان بند ہو گئی تھی، کوشش کے باوجود کچھ نہ کہہ پائے تھے۔ اس نشیلی صبح وہ حسب معمول دیر تک دریا میں ڈیم ڈوبے پتھر پر بیٹھی رہی۔ آوارہ ہوائیں اس کے بالوں کو چھیڑتی رہیں، مست جھونکے اس کے لباس کی سرسراہٹوں کو سرگوشیاں بناتے رہے، لیکن وہ بے خبر سی بیٹھی رہی۔ وہ جتنی خاموش اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی، اس کے سینے میں اتنا ہی ہیجان و تلاطم تھا۔ پانی میں گرداب اٹھ رہے تھے اور اس کے ذہن میں بھی کچھ ایسے ہی گرداب بن رہے تھے، بگڑ رہے تھے اور پھر بن رہے تھے۔ لہریں پھیل پھیل کر اس کے دماغ سے ٹکرا رہی تھیں، جن سے دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ ریحان اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ 2-4 مرتبہ آمنا سامنا ہونے پر انہوں نے اسے مخاطب بھی کیا، لیکن جانے کیوں کہہ دینے سے گریزاں تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یقیناً وہ کسی خوش فہمی کو اپنے ذہن میں سر اٹھانے کی مہلت دینے کو تیار نہ تھی۔ پھر وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ ہیر پھر کر دماغ اسی واقعے کی طرف گھوم جاتا جب اس نے ریحان کی زبانی ازردہ وہ باتیں سنی تھیں اور کھڑکی میں پلٹنے کے بعد اس کا ریحان سے سامنا ہو گیا تھا۔ یہ باتیں
انوکھی تھیں نہ نرالی. اس کی تو زندگی طنز کے ایسے تیروں سے چھلنی ہو چکی تھی. ریحان نے اس کے سامنے نہ صحیح پس پشت اس سے بڑھ کر اسے ذلیل کیا تھا. پچھتاوا تو ایک طرف، کبھی کسی نے نادم نظر بھی اس پر نہ ڈالی تھی، لیکن اب وہ متاسف نظر آتے تھے. کچھ کہنا چاہتے ہوئے بھی کہہ نہ پاتے تھے. تعصب اور ریحان دو متضاد چیزیں نظر آتی تھیں. وہ دیر سے سوچ رہی تھی یہی باتیں، اور پھر اس کے ذہن میں ایک لہر سی اٹھی جس کی کربناک ٹیسوں سے وہ بے چین ہو گئی. اس نے سوچا شاید ریحان کی جدت پسند تباہ نے یہ بھی تفنن تباہ کا کوئی نیا ذریعہ ڈھونڈا ہے. اسے تختہ تضحیک بنانے کی کوئی نئی اسکیم دماغ میں سمائی ہے. یہ سوچ، یہ خیال معصوم دل و دماغ میں شعلوں کی لپک پیدا کر گیا. اس نے جھکا ہوا سر اپنے ہاتھوں پر رکھ دیا، اور پھر اسے چند سال ادھر کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب ریحان نے کچھ ایسا ہی روپ بدلا تھا. اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیا تھا. ہمدردی، چاہت اور خلوص میں پیش رہتے تھے. اسے منحوس کہنے والوں سے الجھ پڑتے تھے، اور سائقہ کی محبت و پیار کے جذبات کے لیے ترستی روح اس بدلے ہوئے رویے سے پوری طرح ہمک آئی تھی. لیکن چند ہی دنوں بعد بناوٹ کا پول کھل گیا تھا. اپنے ہم جلیسوں کے ساتھ ریحان نے وہ مذاق اڑایا تھا کہ بیمار روح تڑپ اٹھی تھی. دو گرم گرم آنسو سائقہ کی آنکھوں سے ہتھیلیوں پر ٹپکے. دل کا کتنا درد سمویا تھا ان آنسوؤں میں. انگلیوں کی نازک نازک پوروں سے اس نے آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے. آنسو اس کی کمزوری کے غماز تھے. وہ شاید یہ کمزوری اپنے آپ پر بھی ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی. یہ خود فریبی صحیح، لیکن اسی میں مصلحت تھی. سورج ابھر آیا تھا. بھیگی بھیگی ہواؤں کے خنک آنچل سوکھے جا رہے تھے. فضا کا طلسم ٹوٹ رہا تھا. نشیلی صبح کچھ ہوش میں آتی جا رہی تھی. وہ دل گرفتہ سی اٹھی. ڈھیلے ڈھالے گلابی گاؤن میں وہ کوئی اپسرا نظر آ رہی تھی. دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھی وہ سر جھکائے الحمرا کی بلند و بالا عمارت کی طرف بڑھنے لگی. سائقہ، پشت کی جانب سے کسی نے پکارا. اس نے رک کر پیچھے دیکھا. چند قدم کے فاصلے پر ریحان آ رہے تھے. وہ اس کے قریب آ کر رک گئے. اس نے دیکھا آج ان پر پھر وہی کیفیت طاری تھی. تذبذب، کشمکش، کچھ کہنے کو بےتاب نظر آ رہے تھے لیکن کہہ نہ پاتے تھے. سائقہ نے بیگانہ سی نظروں سے انہیں دیکھا. ان نظروں میں حیرت قطن نہ تھی. ریحان نے اس کی طرف دیکھا. لب پھڑپھڑائے لیکن کچھ بولے نہیں. سائقہ نے بھرپور نظر ان پر ڈالی. ہلکے نیلے گاؤن میں وہ کتنے حسین نظر آ رہے تھے. کاش ان کا دل بھی اتنا ہی حسین ہوتا. ضبط کے باوجود سائقہ کے دل کے کسی نامعلوم گوشے سے صدا اٹھ رہی تھی. اس نے جلدی سے منہ پھیر لیا اور جانے کے لیے قدم اٹھایا. سائقہ، ایک سرگوشی پھر ابھری. ریحان اس کے کندھے کے قریب آ چکے تھے. وہ ایک طرف کو ہو گئی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بڑی ہمت کر کے اس نے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا. ہاں، ریحان کے لبوں سے نکلا. کہیے. وہ رک گئی. ریحان اس کے سامنے کھڑے تھے. دو ایک بار اس کی طرف دیکھا. جانے کیوں اس کے سامنے احساس جرم اتنا شدت اختیار کر جاتا کہ زبان سے ایک لفظ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. میں منتظر ہوں صاحبزادہ ریحان، جذبات سے آری آواز تھی. سائقہ بظاہر مطمئن سی کھڑی تھی. یہ انوکھا طرز تخاطب کب سے سیکھا ہے؟ ریحان کے خوبصورت چہرے پر کرب کے آثار تھے. سائقہ نے ان کی طرف دیکھا. اس کے لبوں پر ایک زہریلا تبسم بکھر گیا. بڑے بیگانہ انداز میں بولی. جب سے اپنے اور آپ کے رتبے کے تفاوت کا احساس ہوا ہے. سائقہ، لیکن وہ تیزی سے وہاں سے چل دی. ریحان کا زخمی ذہن اس چوٹ پہ تڑپ رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ سائقہ درختوں کے گمبھیر سایوں تلے ہوتی الحمرا کی طرف جا رہی تھی. وہ اس سے چند گز کے فاصلے پر تھی، لیکن ریحان کو یہ فاصلہ صدیوں پر پھیلا ہوا محسوس ہوا. انہیں یوں لگا جیسے وہ اور سائقہ ازل و ابد کے دو سرے ہوں. یہ سرے کیوں کر ملیں گے؟ کیا انہیں ملانے کو کوئی قیامت مچل اٹھے گی؟ قیامت تو ریحان کے سینے میں بپا تھی. کیوں نہ یہ قیامت آج ہی مچل جائے؟ تیزی سے قدم اٹھاتے ریحان سائقہ کی طرف بڑھے اور پھر اس کے برابر آ گئے. سائقہ، انہوں نے تیزی سے پکارا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم ناراض ہو سائقہ؟ سائقہ کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا، لیکن اس نے اپنے انگیختہ جذبات پر جلد ہی قابو پا لیا. ریحان کو وہ اچھی طرح جانتی تھی. پھر بھلا کسی خوش فہمی کو کیوں کر سر اٹھانے دیتی؟
ناراض ہو؟ ریحان مجرم کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ناراض؟ مجھے انتہائی افسوس ہے، اس دن میری بےہودہ گوئی سے تمہارے اس کے لیے آپ پریشان ہیں۔ ریحان کا سر اور جھک گیا، بےتابی سے ہاتھ مسلے جا رہے تھے۔ میں نادم ہوں، یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں جس کے لیے آپ پریشان ہوں۔ سائقہ، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ راہ میں پڑی لاوارث چیزیں ٹھوکروں کے لیے ہی تو ہوتی ہیں، جن کے وجود کی تخلیق ہی تختہ مشق بنانے کے لیے ہوئی ہو۔ سائقہ، ریحان نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سائقہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ سائقہ نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کئی ثانیے اسی حالت میں کھڑے رہے۔ وہ اس وقت اس مجرم کی طرح نظر آ رہے تھے جس نے پولیس کی گرفت سے پہلے ہی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا ہو۔ وہ حقیقتاً متاسف تھے یا اداکاری کر رہے تھے؟ سائقہ کچھ بھی تو نہ سمجھ سکی۔ یہ چند ثانیے کتنے کٹھن تھے یہ سائقہ کا دل ہی جانتا تھا، لیکن گزرے ہوئے ماہو سال کے سینے پر پھیلے ہوئے لاتعداد داغ سائقہ کا ذہن اپنی طرف منتقل کر رہے تھے، اور ان داغوں کی موجودگی سے وہ اس وقت اسے ریحان کی اداکاری ہی سمجھ سکی۔ یہ کوئی نئی اسکیم تھی اسے بنانے کی، اور وہ اپنے ہم جلیسوں کے لیے شاید کہکہوں کا سامان فراہم کر رہے تھے۔ ریحان سر جھکائے کھڑے تھے۔ سائقہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ دل برداشتہ ہو کر، دل گرفتہ ہو کر وہ مڑی اور جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا گلا بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے آبگینے بھی تو جھلملا رہے تھے۔ میں انتہائی نادم ہوں سائقہ، مجھے معاف کر دو۔ قدم بڑھا کر ریحان اس کے برابر آ گئے۔ سائقہ رکی، پلٹ کر ریحان کی طرف دیکھا اور ڈوبتے لہجے میں بولی، آپ کی تنوع پسند طبیعت نے تفنن کی شاید نئی راہ نکالی ہے، لیکن کبھی تو خیال کیا کیجئے کہ جسے آپ تختہ مشق بناتے ہیں وہ بھی انسان ہے، پتھر نہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی آواز آنسوں سے روندھی تھی۔ ریحان گنگ سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور ریحان کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی مہجور و مجبور کے ہونٹوں سے ایک سسکی پھسل کر فضا میں تحلیل ہو گئی ہو۔